بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے خالص پیار کرنے والوں میں سے ایک آدمی بنام حاجی محمد حسن نے مرحوم آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم علیہ الرحمہ کے زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر میں ایک چائے کا ہوٹل بنایا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے سے اپنی روزی حاصل کرتا تھا۔ ذریعہ معاش وہی ہوٹل تھا۔ ایک دن صبح کے وقت تھوڑی سی بارش ہوئی، بہترین ہوا چل رہی تھی۔ حاجی محمد حسن نے ابھی ہوٹل کھولا تھا، لیکن ابھی کوئی خریدار چائے کے لیے نہیں آیا تھا کہ ایک ناسبی افسر آیا۔ اس نے ابھی چائے پینے کے لیے بیٹھنے سے پہلے ہی اہل بیت اطہار علیہم السلام، خصوصاً حضرت علی ابن ابی طالب و حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بڑی جسارت کے ساتھ گالی دینا شروع کی، گویا جس طرح کوئی آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے گفتگو کرتا تھا۔ حاجی محمد حسن کا خون جوش کھا رہا تھا اور بے اختیار ہو چکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، خلوت تھی دل میں، ارادہ کیا کہ اس ناسبی کو قتل کرے، لیکن کس طرح؟ اس کے پاس اسلحہ تھا اور حاجی محمد حسن کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ فوراً دل میں خیال کیا کہ دوست بن کر اس کے قریب جاؤں اور اس سے اسلحہ لے کر اسی کے ساتھ اس کو قتل کروں۔ یہ سوچ کر اس کے قریب گیا، ایک دو گرم گرم بہترین چائے کی پیالیاں پیش کی، اس کے ساتھ اظہار محبت کیا اور کہا، سرکار یہ خنجر جو آپ نے کمر کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، یہ کتنے کا ہے اور کہاں سے بنوایا ہے؟ اس احمق نے غرور میں آ کر کمر سے خنجر کھول کر حاجی محمد حسن کو دیا اور کہا، جی ہاں، بہت اچھا خنجر ہے، میں نے یہ بہت مہنگا خریدا ہے، دیکھو اس کے دستے میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ حاجی محمد حسن نے اس سے خنجر لیا اور ایسا پیار کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا جو قابل بیان نہیں۔ ضمناً وہ اس انتظار میں تھا کہ وہ ناسبی افسر غافل ہو تاکہ یہ اپنا کام انجام دے۔ اسی دوران اس ناسبی افسر نے دریائے دجلہ کی طرف منہ کیا۔ اچانک محمد حسن نے تیزی کے ساتھ خنجر اس کے دل پر مارا جو دستے تک اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ ابھی تک چائے کے ہوٹل پر کوئی آدمی نہیں آیا تھا، اس کو وہیں چھوڑ کر بصرہ کی طرف بھاگ گیا۔ محمد حسن کہتا ہے کہ ڈر کے مارے بغداد سے بصرہ تک سفر طے کیا، شام کے وقت بصرہ پہنچ گیا تھا۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک عراقی افسر کو دکان میں قتل کر کے اسی جگہ چھوڑ کر خنجر کو ہاتھ میں لیے ہوئے فرار اختیار کر لے، لیکن اس کا کھوج نہ لگائے اور اسے بالکل چھوڑ دیں۔ بہرحال میں نے اپنی جان کو امام زمانہ علیہ السلام کے سپرد کیا اور عرض کیا، آقا میں نے یہ کام صرف آپ کی محبت میں انجام دیا ہے۔ پھر مسجد کی طرف چلا گیا تاکہ رات مسجد میں بسر کروں۔ رات کے آخری حصے میں مسجد کا خادم مسجد میں داخل ہوا۔ وہ نابینا تھا، بلند آواز سے کہا، جو کوئی بھی مسجد میں ہے وہ باہر چلا جائے، چونکہ میں مسجد کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سوا مسجد میں کوئی آدمی نہ تھا، میں مسجد سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، لہٰذا کوئی بات نہ کی۔ اسے اطمینان نہ ہوا کہ مسجد میں شاید کوئی سویا پڑا ہو۔ اس بنا پر عصا کے ساتھ تجسس کے لیے مسجد میں چکر لگایا اور بلند آواز کے ساتھ جو ہر سونے والے کو بیدار کرنے والی تھی مسجد میں گشت کی، لیکن میں اس کے عصا کی آواز کے ساتھ قدم رکھتا تھا تاکہ اسے میرے پاؤں کی آواز سنائی نہ دے، یوں بھاگ جاتا تھا۔ آخرکار وہ مطمئن ہو گیا کہ اب مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مسجد کے روشن دان سے اندر چاند کی روشنی آ رہی تھی، اس قدر روشنی آ رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے دروازہ بند کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا گدا محراب کے قریب بچھایا اور خود دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور عصا کے ساتھ محراب کی دیوار کھٹکھٹائی اور خود ہی اس نے پوچھا، کون؟ گویا کوئی مہمان اس کا آیا ہے اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کون ہو۔ بعد میں خود ہی کہا، واہ واہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھا
عالم خیال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں داخل کیا اور اس گدے پر بٹھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ عصا کو محراب کی دیوار پر مارا اور خود ہی بہت نرم لہجے کے ساتھ پوچھا کون؟ خود ہی سنگین الفاظ میں جواب دیا ابو بکر صدیق۔ اس نے کہا واہ واہ، حضرت ابو بکر صدیق تشریف رکھیں۔ عالم خیال میں اسے مسجد میں داخل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بٹھایا اور اس کی خدمت میں بھی محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان کو اسی ترتیب اور انداز کے ساتھ علیحدہ علیحدہ خوش آمدید کہا۔ پھر اس کے بعد اپنے عصا کو آہستہ سا دیوار محراب پر مارا جس طرح کوئی ڈر کر دستک دیتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کون؟ خود ہی نحیف سی آواز کے ساتھ جواب دیا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ اس خادم نے نہایت بے پرواہی کے ساتھ عجیب انداز میں کہا میں تجھے خلیفہ نہیں سمجھتا، اور گستاخی کے الفاظ ادا کرنے شروع کیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی، بالآخرت حضرت علیہ السلام کو عالم خیال میں راستہ نہ دیا اور بیزاری کی۔ عزیزان گرامی، وہ کیسا مسلمان ہے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو خلیفہ مانتا ہو لیکن حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ نہ مانتا ہو؟ میں ناسبی افسر کا خنجر ساتھ لایا تھا۔ اپنے دل میں سوچا اس کتے خبیث ناسبی کو بھی قتل کرنا برا نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں کی نظر میں مجرم تو بن گیا ہوں۔ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے، ایک کو یا دو کو قتل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی بنا پر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس دشمن اہل بیت علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اسی وقت آدھی رات کو مسجد کا اندر سے دروازہ کھولا اور کوفہ کی طرف بھاگ گیا۔ میں سیدھا کوفہ کی مسجد میں گیا، وہاں مسجد کے ایک کمرے میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اور ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتا تھا آقا میں نے یہ کام صرف حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں انجام دیا ہے۔ اب کئی دن ہو گئے ہیں کہ مجھے بیوی بچوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بالآخر 3 دن مسجد کوفہ میں رہا۔ 3 روز سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ سید بحر العلوم آپ کو بلا رہے ہیں۔ سید بحر العلوم مسجد کوفہ میں حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے محراب میں تشریف فرماتے تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ حضرت ولی عصر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کی دکان سے ہم نے خون دھویا ہے اور تو بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی دکان پر جا، اپنا کاروبار کر، کوئی بھی تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کہا اچھا جی، اطاعت کرتا ہوں۔ میں نے سید بحر العلوم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور سیدھا بغداد کی طرف روانہ ہو گیا، اسی لیے کہ سید بحر العلوم کی گفتگو سے میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ جب میں بغداد پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ پہلے چائے کے ہوٹل پر جاؤں، وہاں جا کر دیکھوں کیا حالات ہیں، پہلے وہاں جانا برا نہیں ہے۔ جب میں چائے کی دکان پر پہنچا تو دیکھا کہ دکان کھلی ہے، لوگ کافی تعداد میں چائے پینے کے لیے کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور ایک آدمی میری شکل والا، یہاں تک کہ میں چند سیکنڈ سوچتا رہا کہ آئینہ دیکھوں اور اپنی شکل و صورت پر نظر کروں، لوگوں کی پذیرائی میں مصروف ہے۔ لوگوں نے میری طرف کوئی خیال نہیں کیا۔ میں آہستہ آہستہ کاؤنٹر پر پہنچا۔ جب چائے کی دکان کے دروازے پر پہنچا تو اس آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا جو میری شبیہ تھا۔ چائے کا ٹرے اس نے مجھے دیا اور خود آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ میرے بدن میں بھی عجیب قسم کا لرزہ پیدا ہوا۔ اپنی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور کام کو جاری رکھا۔ شام تک دکان پر کام کرتا رہا۔ اسی دوران یاد آیا کہ اس روز جب میں گھر سے باہر آنا چاہتا تھا تو میری بیوی نے کہا تھا کہ آتے وقت تھوڑی سی کھانڈ لیتے آنا، لہٰذا میں نے اس وقت چند کلو کھانڈ خریدی اور گھر چلا گیا۔ جب میں نے دق الباب کیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا اور میں نے کھانڈ کا لفافہ اسے دیا۔ اس نے کہا پھر آپ نے کیوں کھانڈ خریدی ہے؟
میں نے کہا तूने चंद रोज़ पहले मुझे खांड के लिए कहा था। मेरी बीवी ने कहा आप उसी रात खांड ले आए थे, क्यों फरामोश करते हो। बग़ैर उसके कि मेरी बीवी चंद दिन गैर हाजिर रहने के मुतालिक पूछे मैं घर में दाखिल हुआ और मैं समझ गया कि जो मेरी शक्ल सूरत वाला आदमी मेरी चाय की दुकान पर काम करता था रात को मेरे घर भी आता था। जब सोने का वक्त हुआ मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरा बिस्तर दूसरे कमरे में बिछा आई है। मैंने पूछा मेरा बिस्तर वहाँ क्यों बिछाया है। मेरी बीवी ने कहा चंद रातों से आप खुद ही मेरे साथ बहुत कम गुफ्तगू करते हो और आपने खुद ही तो कहा है कि मेरा बिस्तर उस कमरे में बिछाओ। मैंने उसे कहा दुरुस्त है, लेकिन आज की रात से फिर एक ही कमरे में सोएंगे। यहाँ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना लाजिम है, वो ये है कि इंसान के जहन में ये बात ना आए कि मुर्तद और नासबी जो वाजिबुल कत्ल हैं उन्हें बग़ैर हाकिम शरह की इजाज़त के खुसूसन जब अपनी जान ख़तरे में हो कत्ल कर देना चाहिए, इसलिए कि अगर उस तरह उस अमल को अंजाम देगा तो मुमकिन है आखिरत में उससे बाज़ परस हो। और हाजी मोहम्मद हसन के हालात के मुताबिक और हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से उसकी मदद करने से ये इस्तिफ़ादा होता है कि उस पर ऐसी हालत तारी हो गई थी कि उसके बाद वो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता था और तकरीबन उससे शरई तकलीफ़ साक़ित हो गई थी। और जो शख्स उसकी शक्ल सूरत में उसकी चाय की दुकान पर काम करता था उसके मुतालिक एहतमाल ये है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा दी थी ताकि लोग उसकी गैबत के बारे में कोई बात न करें और उसकी तलाश में न लग जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल के आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।